اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا جادوئی عمل فلم بینی کا دیکھنا۔ پہلے جادوئی عمل سے ملی ہوئی ایک شیطانی کردار اور جادوئی اثر رکھنے والا عمل ہے، مگر دونوں میں ایک فرق ہے۔ میوزک کے عمل کا تعلق انسان کا ایک اہم عضو کان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس فلم کا تعلق انسانی ایک اہم اعضاء آنکھ کے ساتھ ہوتا ہے۔ فلم بینی یہ وہ مہلک عمل ہے جس کے ذریعے سے انسانی دل و دماغ کو نقصان پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اس فلموں کو کرتے ہیں، پہلے جو فلمیں ہندوستان میں بنا کرتی تھی وہ فلمیں میں اہم اخلاقی کردار کا مظہر ہوتا تھا، اور کچھ باتیں انسانی زندگی کی رہبری کے لیے ہوا کرتی تھی، اور بہت سی اہم باتیں ہوا کرتی تھی۔ پہلے کی فلموں میں جو ہندوستانی میں تیار ہوا کرتی تھی، مگر اس وقت تو نہ تو اس طرح کی فلمیں ہندوستان میں تیار ہوتی ہے، نہ کسی اور دوسرے ممالک میں۔ اور آج اس دور میں جو فلمیں تیار ہوتی ہے اس سراسر بے حیائی کا کردار نظر آتا ہے، اس میں سراسر بے حیائی کا کردار نظر آتا ہے، اور بے پردگی کا ماحول نظر آتا ہے، اور سراسر انسانی نفسیاتی خواہشات کی تکمیل پر اور عریانی و شہوانی بد کرداری کا کردار ادا کیا جاتا ہے۔ انہی گندے کردار کی وجہ سے فلم بینی انسانی معاشرے میں تباہی و بربادی کا ماحول پیدا کر دیا ہے، اور ہر عمر کے انسان اس غلط کردار والی فلمیں دیکھنے میں ملوث نظر آتے ہیں۔ کیا بچے اور کیا جوان اور کیا بوڑھے اور کیا خواتین کا طبقہ، ہر کوئی اس غلط کردار والی فلمیں دیکھنے میں لگے ہیں، اور اس فلموں کو دیکھنے کی وجہ سے انسانی معاشرہ بے شمار جسمانی اور روحانی اور نفسیاتی امراض میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے فلم دیکھنے کا جسمانی نقصان بیان کرتا ہوں۔ وہ اس طرح کہ جب انسان اس فلم کو جس ذریعے سے بھی حاصل کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ آلے کی شعاعیں آنکھ میں داخل ہو کر انسانی آنکھوں کے امراض میں گھیر لیتی ہے، اور آنکھوں کی کمزوریاں پیدا ہونے سے دماغ کو بھی بہت برا اثر پڑتا ہے، اور جب انسانی دماغ امراض میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ انسان قوت حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اور سر درد وغیرہ دماغی امراض انسانی صحت کو بہت متاثر کرتے ہیں۔ ایک تو آنکھ اور دوسرے دماغ، ان دونوں اہم اعضاء جسمانی کمزوری کی وجہ سے انسانی اعصابی نظام میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسانی اعصابی نظام کمزور پڑنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے انسان جوڑوں کا درد اور کمر کا درد اور خون کی کمی اور انہضامی نظام میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ انہضامی نظام یعنی معدہ، جگر، گردہ، آنت اور مثانہ وغیرہ اور ہڈیاں بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اس دور میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایک بوڑھا شخص زندگی میں کسی بھی ہڈی کی کمزوری میں مبتلا ہوتا، کیونکہ وہ ان چیزوں سے بچے جن سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ اور اس وقت کا بچہ تھوڑی بھی اوپر سے گرتا ہے تو کہیں تو ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اور کہیں ہڈی فریکچر ہو جاتی ہے۔ اس کی اہم وجہ ہڈیوں کو کمزور کرنے والے آلات کا استعمال کرنا ہے، جس میں سب سے مہلک اور خطرناک آلہ فلم بینی کرنے والا آلہ ہے۔ اور اوپر جو جسمانی امراض کا تذکرہ ہوا وہ سب اسی فلم بینی کرنے والے اثرات کا تھا، جس کے استعمال سے انسانی جسم ان تمام انسانی امراض میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اور اس فلم بینی کرنے کی وجہ سے جو روحانی بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کا تذکرہ یہاں پر پیش کرتا ہوں۔ اس فلم بینی سے جو روحانی بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، اوپر میوزک کے استعمال نے مکمل طور سے بیان ہو چکا، اس لیے اس کا تذکرہ یہاں پر لکھنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔
اور آگے اب اس فلم بینی کی وجہ سے جو نفسیاتی امراض میں انسان ملوث ہو جاتا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ فلم جو تیار کی جاتی ہے اس میں اس طرح مناظر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس فلم کو تیار کرنے والے دیکھنے والے کو اپنے بس میں کرنے کا اہم رول ادا کرتے ہیں، اور جو انسان بھی اس فلم بینی کو دیکھنا اختیار کرتا ہے تو وہ انسان اس فلم بینی میں بتائے گئے حرکات و سکنات کو اپنی زندگی میں لانے کو ایک اچھی بات سمجھتا ہے، اور تجربہ بھی اسی بات کا ہے کہ جس فلموں میں جو باتیں اور جو کردار بتایا جاتا ہے اس کو دیکھنے والا انسانی طبقہ اختیار کرنے میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کو محسوس تک بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تمام باتیں جو اس فلم میں موجود تھی وہ دل و دماغ میں گھر کر جاتی ہے، اور یہ گھر کر جانا ہی اس کی زندگی میں فلمی کردار کو ادا کرنے کا کام کرتا ہے، اور اس کام کرنے کی وجہ سے وہ ان کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے جو اس فلم میں بتایا جاتا ہے، اور زیادہ تصویر کشی فلم بینی کرنے سے عبادت میں خلل پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ تصویریں دل و دماغ میں محفوظ ہونے کی وجہ سے بار بار سامنے آتی ہے۔ اس لیے زیادہ فلم بینی اور زیادہ تصویر کشی کرنے والے افراد عبادت کی حلاوت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان و جنات کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اس بد عمل کی وجہ سے زندگی اس کے برخلاف ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس فلم بینی کی جادوئی عمل سے بچنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ اگر اس طرح نہ ہوا تو پھر تباہی و بربادی آنے کے لیے وقت نہیں ہے، اور جو فلمیں دوسرے ممالک میں بنائی جاتی ہیں اس فلموں کو ہالی ووڈ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اس نام پر غور و فکر کریں تو ایک اہم راز سامنے آتا ہے۔ ان فلموں کو بنانے والے اس کا نام ہالی ووڈ یعنی جادوئی لکڑی رکھا ہے، یعنی اس فلموں کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں اور ان کی نفسیات میں گھر جانا مقصود ہوتا ہے، اور وہ لوگ اس مشن میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، اور خصوصاً اس مشن کا مقصد اسلامی تہذیب کو خلط و ملت کرنا اور ان میں اس طرح کی تہذیب کو جنم دینا جو مسلمانوں کو عریانیت و عیاشیت کی طرف راغب کرے اور راغب کر کے زندگیوں کو تباہی و بربادی کی طرف لے جانے کی دعوت دینا ہے، اور اس دعوت شیطانی کو ہمارے معاشرے میں رہنے والے افراد، بچے اور جوان اس میں ملوث ہوتے چلے جا رہے، اور زندگیوں میں اس فلموں کو دیکھ کر اس میں بتائی ہوئی جانے والی تہذیب و کردار کو اختیار کرنے میں سر فہرست ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو کھلی طور پر اس وقت پورے معاشرے میں نظر آ رہا ہے، لباس کی شکلوں میں، دوستی کی شکلوں میں اور صحبت کی شکلوں میں، اور عریانی اور فحاشی کردار کے ادا کرنے میں کھلا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس خطرناک فتنے سے پورے معاشرے کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔